دیکھتے ہیں آیت نمبر 49 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک اندازے کے مطابق، یعنی ہر چیز کی ایک تقدیر رکھی ہے۔ تقدیر، قدر، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اندازہ، اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ اس بات کو آج ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ حدیث جبرائیل میں جیسے آتا ہے کہ ایمانیات کیا ہے، کن چیزوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اس میں ایک ہے ایمان تقدیر پر، اچھی ہے یا بری، تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ کافر ہے۔ پھر تقدیر کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں پہلے سے آلریڈی موجود ہے۔ مثلاً کس نے دنیا میں آنا ہے، اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، کہاں جانا ہے، کتنا رزق کھانا ہے، کس وقت مرنا ہے، یہ سب اس کے علم میں پہلے سے موجود ہے، اس کے ہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ انسان کی تقدیر ہے۔ تو کہا گیا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، صرف پیدا نہیں فرمایا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اندازہ بھی اس کے ساتھ رکھا ہے۔ کیا اندازہ؟ مثلاً کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، ان کی شیپ کیا ہوگی، قد و قامت کیا ہوگی، کیا کھائے گا، اس کے جسم کی ساخت کیا ہوگی، کہاں کہاں یہ چلے پھرے گا، سب اندازہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، سب آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اندازے کیسے ہیں کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں، بڑی مچھلیاں کم ہوتی ہیں نا، چھوٹی مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر بڑی مچھلیاں زیادہ ہو جائیں اور چھوٹی کم ہو تو کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے چھوٹیوں کو بہت بنایا ہے تاکہ یہ سرکل چلتا رہے۔ پھر جو درندے ٹائپ کے جانور ہیں وہ کم بنائے ہیں، جن کو کھایا جاتا ہے وہ زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اندازے ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کتاب رکھا ہوا ہے تاکہ سرکل چلتا رہے، اس کے مطابق سب چیزوں کو بنا ڈالا۔ ہماری آنکھیں کہاں ہونی چاہیے، کان کہاں ہونے چاہیے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہیں۔ آپ ایک انڈیویجول کو لے لیں، ایک انڈیویجول کے پیدا ہونے سے لے کر اس کا رزق، اس کے جسم کی ساخت، اس کا مرنا، اس کا جینا، سب اندازہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ اب اسی کو لے لیں کل شیء کے بارے میں، ایک ایک کیڑا، ایک ایک مکھی، ایک مچھلی، ایک ایک پتا، ایک ایک جاندار، ایک ایک بے جان، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہر چیز کے بارے میں اندازہ رکھا ہوا ہے۔ کس کے دانت کس طرح ہونے چاہیے، کون کیا کرے گا، کیسے مرے گا، کیسے چلے گا، سب ایوری تھنگ۔ ہماری بھی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات، تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اندازہ۔ ہم بھی اندازے لگاتے ہیں نا، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ کل بارش ہوگی، اندازے ہم لگاتے رہتے ہیں نا کہ اتنے چاول میں بناؤں گی تو اتنے لوگوں کو پورا ہو جائے گا۔ کبھی ہمارے اندازے ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اندازہ وہ ہے جو 100% وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے، 100%۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ جو فیوچر کی باتیں ہیں نا، ان کو پاسٹ ٹینس میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بات اتنی کنفرم ہے کہ جیسے ہو چکی۔ اب تقدیر پر ایمان، اصل میں یہ باتیں نا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھا۔ نہیں بھائی، ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ تم ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، اس نے اپنے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ اس کے علم میں ہے۔ ابن عمر کا ایک ساتھی تھا اہل شام میں جو ان سے خط و کتابت کیا کرتا تھا، ان کو پتہ چلا کہ وہ تقدیر کے بارے میں بحثیں کرتا ہے، بہت شک و شبے میں پڑ گیا ہے۔ تو ابن عمر نے اس کو خط لکھا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بہت بحث کرنے لگے ہو، آئندہ مجھے کبھی خط نہ لکھنا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی مطلب کہ اب تم مسلمان نہیں رہ گئے تو مجھ سے تعلق نہ رکھنا کہ تم تقدیر کا انکار کرنے لگے ہو۔ اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے مجوس وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جانا، اور اگر تم ان سے ملاقات کرو تو ان کو سلام نہ کرنا۔ کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں رہے۔ اب تقدیر پر ایمان لانا نا کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔
اچھا، اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ؟ جب سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے نا کہ اگر یہ مانگے گی تو اس دعا کے نتیجے میں اس کو یہ ملے گا۔ تقدیر کے بارے میں نا بہت کوسچنز ہوتے ہیں لوگوں کے، بہت۔ اس میں ایک بات صرف سمجھ لیں کہ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کے اپنے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے تھوڑی انسان کا اپنا فعل ہے یہ۔ ان کو قدریہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا فرقہ تھا جبریہ۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان تو مجبور محض ہے، وہ تو مجبور ہے، انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب اللہ نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر جنت جہنم کا سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک طرف کی ایکسٹریم اور وہ دوسری طرف کی ایکسٹریم پر پہنچ گئے تھے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انسان کی اپنی خواہش کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، مگر اصل پیچھے ارادہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اب انسان کا کتنا اس میں عمل دخل ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اب اس بحث میں نہ پڑیں۔ جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے نا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بس کہہ دیں آمنت باللہ و رسولہ، بس میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ نہیں سمجھ آتی، میری عقل بہت چھوٹی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی، بس بات ختم ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مسخ ہوگا، یعنی چہروں کا بدل جانا۔ خبردار، یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں میں ہوگا، اور وہ جو زندیق ہیں ان میں ہوگا۔ زندیق وہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ایکشن کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے۔ نہیں، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ کرے گا یہ۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک کلمہ ہی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لے تو یہ نہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو 10 دفعہ کہتے ہیں نا تو پھر ہی ایک کام جا کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صرف ایک کلمہ ہی، ایک حکم، اور ایک حکم اس کا کیسا ہوتا ہے؟ کلمح بالبصر، آنکھ جھپکنے کی طرح۔ وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ آنکھ کا جھپکنا ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے آنکھ ہم جھپکتے ہیں نا تو کوئی ریئلائزیشن ہمیں ہوتی ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی بہت طاقت لگانی پڑتی ہے، نہ کوئی دیر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ایسے ہی ہے، کن کہا اور ہو گیا۔ آنکھ جھپکنے کی طرح ہے اس کا حکم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے جیسوں کو۔ اے قریش مکہ، تمہارے جیسے بڑے بڑے سرداروں کو ہم نے پہلے بھی ہلاک کیا ہوا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ بڑے گروہ آئے جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم یہ نہ سوچنا کہ تم وہی کام کرو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں، بڑے بڑے آئے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر چیز جو انہوں نے کی وہ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے تو کہنا آسان ہے نا کہ قوم لوط آئے تھے، قوم شعیب، قوم صالح، ہم تو بس ایسے ہی بول دیتے ہیں، لیکن ان میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے۔ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایکشن تھا، کوئی زندگی تھی، کوئی کام تھے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ ان کی ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، یہ کیا کریں گے، کیا بولیں گے۔ ان کے اعمال نامے ان کے ساتھ ساتھ تیار ہوتے گئے۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے کس نے کیا کرنا ہے، کیا بولے گا، خوش بخت ہے، بدبخت ہے، ایک ایک کام جو وہ کرتے ہیں کرامن کاتبین لکھتے ہیں ان کو، اور ہمارے بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا بڑی بڑی باتیں تو چلو سمجھ آتی ہیں، چھوٹی معاملات کیا، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اگنور کر دے گا۔ نہیں، لکھی ہوئی ہیں صغیر بھی اور کبیر بھی۔ ذرہ کے برابر نیکی بھی دکھائی جائے گی اور ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اسی وجہ سے جب ہم کہہ دیتے ہیں نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور چھوٹی سی نیکی کو جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بڑا حقیر سمجھتے ہوئے کہ کیا فرق پڑتا ہے، جب چھوٹے سے چھوٹے کو بھی لکھا جانا ہے اور بڑے سے بڑے کو بھی، تو پھر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھیں، اور سب مستتر ہے،
یعنی لکھا ہوا ہے ایسے کہ جیسے آرگینائزڈ طریقے سے سب ریکارڈ بنا ہوا ہے. اور یہ اس دن انسان کو دکھایا جائے گا کہ اتنی دفعہ تم مسکرائے، اتنی دفعہ تم نے جھوٹ بولا، اتنی نمازیں اچھی پڑھیں، اتنی بری پڑھیں. ایک طریقے کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ جو اس کو دکھایا جائے گا. تو کبھی بھی چھوٹے گناہوں پر کبھی دلیر نہ ہو اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھیں. دونوں نے ہی تلنا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی فرق آئے گا اعمال نامے میں. وہ دنیا کے اسکیل کی طرح نہیں ہے کہ ایک خشک سا پتہ اگر ڈال دو تو ہلے بھی نہیں، اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا اسکیل بہت سینسٹیو ہے، بہت سینسٹیو. اس کا میزان ذرا سے برابر چیزوں کو بھی وزن کرے گا. ان المتقین فی جنات و نہر. اب یہاں پر ساری باتیں بتا کر عذاب کی بھی باتیں آئیں، اس پر سزا کی بھی آئی، کیا کیا جرم کیے تھے اس کی بھی بات آئی. اب آخر میں بیلنس آ گیا کہ متقین کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات مکمل کی اس پر جو ان کے اپوزٹ ہیں، اور بتایا کہ دیکھو اگر تم متقی بن جاؤ گے نا تو پھر کیا ہے تمہارے لیے. وہ متقین جنہوں نے زندگی میں پھونک پھونک کر قدم اٹھایا، جن کو خوف خدا رہا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے تھے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات و نہر. اور یہ کہاں ہوں گے؟ یہ بات ابھی ڈیفرنٹ آئی ہے یہاں پر، یہ بات کہیں اور نہیں آئی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ متقین ہوں گے ایسے بیٹھکوں میں، ایسے مقام پر جو عزت والا ہے. کہاں ہوں گے ایسی مجلسیں؟ قریب بادشاہ کے، جو بڑا اقتدار والا بادشاہ ہے. مقعد صدق، سچائی کی مجلسیں، ایسی مجلسیں جس میں صرف سچی باتیں کی جائیں گی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی. اور یہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے. امام جعفر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی تعریف کی ہے کہ یہ صدق کی جگہ ہوگی، یعنی اس میں صرف سچے لوگ جائیں گے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ جنت والے ہر روز اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے اور رب العزت کو دیکھیں گے. تو ہر انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے مختلف مجالس میں بیٹھا ہوگا. اب دیکھیں ہم بھی کہیں جائیں نا تو جو فرنٹ سیٹ ہوتی ہے اس کے پیسے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. کسی گیم وغیرہ پر چلے جائیں تو جتنی فرنٹ سیٹ ہوگی اتنی ایکسپینسو ہوگی. پیچھے جاتے جائیں تو پیسے کم ہو جاتے ہیں. تو جن کے درجے بلند ہوں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کی مجلسیں وہاں پر اعمال کے لحاظ سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ کو تو سب ایک ہی طرح سے دیکھیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو. تو سب ایک ہی طرح سے دیکھیں گے، مگر مجلسوں کی بات کیا ہوگی؟ کوئی سونے کی ہوگی، کوئی موتی کی ہوگی، یاقوت کی ہوگی، کوئی چاندی کی ہوگی. اور جنتی کی آنکھیں کسی چیز سے ٹھنڈی نہیں ہوں گی جتنی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے سے ہوں گی. تو یہ مجلس ان کو ملے گی جو دنیا پر صدق پر چلے تھے. انہوں نے سچائی کی گواہی دی، اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ توحید. انہوں نے رسالت کی گواہی دی اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاری. وہ جگہ پائیں گے اللہ کے پاس. سوچیں اللہ کے پاس جگہ ملے گی، عندہ، پاس، نزدیک. کہا جاتا ہے کہ جو انصاف کرنے والے عادل ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے، اس کے عرش کے دائیں طرف بیٹھیں گے. تو جیسے جیسے اعمال ویسے ویسے درجے. کیا وہ منظر ہوگا، کیا اس کی شان ہوگی پھر، جس کا دنیا میں نام لیتے رہے، جس رب کے لیے قربانیاں دی، جس کے لیے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا، آج میں اس کے قریب آ گیا. اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ لیکن ملے گا یہ متقین کو ہی، جو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر چلا. تو پھر یہ اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے، آمین. اور ہم سے ایسے کام کرا دے، ہمیں متقین بنا دے، اور ہمیں اپنے نزدیک ہونے والے لوگوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.